الحمدللہ وکفى والسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے عقیدہ اسلام کی مختصر بیان کروں گا، کو صحیح سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ دوستو، سب سے پہلے اعمال کی بنیادی ایمان پر ہے۔ ایمان کے لفظ معنی یقین کرنا، یہ عقیدہ ہے۔ اگر کسی مسلمان کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو اس کا ایمان یعنی ایمان درست نہ ہوگا، اور جب ایمان درست نہ ہوگا تو اس کے اعمال خراب ہو جائیں گے اور کوئی اعمال کا ثواب نہیں ملے گا آخرت میں۔ اس بات کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کا مفہوم اور معنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ شرک کریں گے تو ان کے اعمال خیر ضائع کیا جائیں گے، یعنی اچھے کام کریں گے تو بھی اس کا ضائع ہو جائے گا، دنیا میں تو مل جائے گا، آخرت میں کوئی ثواب اسے حاصل نہ ہوگا۔ یعنی مفہوم یہ ہے جنہوں نے ہمارے آیتوں کو یعنی قرآن کی آیتوں کو جھٹلائے گا تو وہ آخرت میں یا دنیا اور آخرت میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ قرآن میں جو بھی آیتیں ہیں وہ حق اور سچ ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک و شبہ نہ ہو۔ یہ صحیح عقیدہ ہے، اس کے بغیر ہر عمل کا ہر مسلمانوں کو ضروری ہے کہ یہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ عقیدہ اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھو، اللہ رب العزت نے آسمان بنایا، زمین بنایا اور آسمان کے ستارے بنایا، آسمان پر ستارے بنایا، چاند بنایا، اور دیکھو ان کے نظام کیسے چلا رہے ہیں اللہ رب العزت نے، اور بادلیں بنایا، بادلوں کی نظام کس طرح ہے، اور اسی طرح زمین بنایا، زمین پہ پہاڑیں بنائے اور درختیں بنائے اور سمندر، ہر چیز اللہ رب العزت نے ہمیں اس میں دکھا رہے ہیں کہ اللہ کی طاقت و قدرت بتا رہے ہیں۔ لہذا اس کو ہم غور فکر کر یہ اس کے پیچھے، یہ سارے عالم کے پیچھے طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ لہذا ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی اس دنیا کو، آسمان کو، یہ سارے عالم کو بنانے والا اللہ ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ کوئی غیر کی عبادت نہ کرے، اللہ ہی کی عبادت کرے۔ یہ اگر ہم روزانہ سونے سے پہلے، روزانہ اٹھنے کے بعد ہم اس عالم کو غور کریں گے، اس دنیا کو غور کریں گے تو ہم کو عبرت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ میں ہمارا ایمان کو عقیدہ بگڑ گیا، سارے اعمال بگڑ گئے۔ ساری چیزوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان چیزوں پر ایمان رکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر، بالغ نابالغ پر فرض عین ہے، ضروری ہے۔ دوستو، عقیدہ درست کرنے کے لیے کسی معتبر عالم کے ساتھ صحبت میں رہنا ضروری ہے اور اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ میرے بھائی دوستو، مکمل دین کو سیکھنے کی کوشش کرے، یقین کامل کر لے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ علماء کیا آپ کو بتا رہے ہیں؟ عقیدہ اسلام کی تصدیق یہ ہے، سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو زبان سے کہنا چاہیے اور اس کا معنی اور مفہوم کے ساتھ۔ اسلام کا پہلا عقیدہ آمنت باللہ پر ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ایسی ذات کے موجود ہونے کا یقین کامل رکھتا ہوں
جس میں تمام اچھی صفتوں کامل طور پر موجود ہیں اور تمام عیبوں و نقصانات سے پاک ہے۔ اس کی طاقت و قوت تمام مخلوق سے بڑھ کر ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ حکومت اور فیصلہ کا حق اسی کو ہے۔ اور دوسرا اسلام کا دوسرا عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود، رب، مالک اور حاکم نہیں، اور وہ اپنے ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی کے لیے ذاتی طور پر تسلیم کرنا، یہ کوئی صفات غیر اللہ میں خدا کی برابر ماننا شرک ہے۔ اللہ کے ذات میں شرک کا ڈیفینیشن یہ ہے، اللہ کے ذات میں یا صفات میں کسی بھی مخلوق کو شریک کرنا شرک عظیم ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مخلوق، خواہ وہ عالم مخلوقات میں سے ہو، جیسا کہ جن، بت، شیطان، دیوتا، ایسی چیزیں، جتنی بھی چیزیں نظر آتے ہیں جس کو خدا سمجھتے ہیں، وہ حقیقت میں خدا نہیں۔ خدا کو حاجت نہیں، خدا کو کوئی موت نہیں۔ اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ درست ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب قیامت پر کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ عقیدہ ہے۔ اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر شامل کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، وہ منافق ہو جائے گا، اور اس کو تمام شرک سے پاک صاف رہنا چاہیے۔ اس کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے، جیسا کہ فرشتوں کے اور جنات کے وجود کے انکار کرنا بھی یہ گناہ ہے۔ لہذا فرشتے بھی موجود ہیں، جنات بھی موجود ہے، لہذا یقین کرنا نہایت ضروری ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم کلام ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر صاف طور پر فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، لہذا ہر مسلمانوں کو ماننا پڑے گا، ان کا وجود ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ہونے کی خبر دی ہے، اور ایسے سچے انسان پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ملائکہ کے وجود پر ایمان لانا اسلام کی بنیادی اصول ہیں، لہذا مسلمانوں کو کسی طور پر بھی فرشتوں کے وجود سے انکار کرنے کی گنجائش نہیں ملتی۔ اور دیکھو کتابیں، 4 کتابیں ہیں، بڑے بڑے کتابیں، تورات، زبور، انجیل بھی، اور جب قرآن مجید نازل ہوئی یہ 3 چیزیں منسوخ کیا گیا ہے، اس کو رد کیا گیا ہے۔ اب قیامت تک اگر اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، تو تب بھی قرآن پاک پر ایمان لانا اور قرآن کی بات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ یہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ سارے عالم کے انسانوں کے لیے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے دنیا میں آخری کتاب بن کے آیا ہے۔ اس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، جس طرح آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوئی، اب اس کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی رسول پیدا نہیں ہوں گے، اور نہ ہی نئی کتاب اترے گی، بلکہ آخری کتاب، آخری رسول، قرآن مجید آخری کتاب، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے بعد کوئی نبی رسول پیغمبر پیدا نہیں ہوں گے قیامت تک۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کامنٹ، شیئر، نئے لوگ ہو تو ضرور سبسکرائب کر کے سپورٹ کریں۔ میں اچھے ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔